میں یہ چاہ رہا ہوں دوستوں کہ میں سناؤں، اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آج کے اس مشاعرے کو شام سے اب تک مشاعرہ بنانے میں جس شخص نے اپنا پسینہ بہایا ہے، اپنا بہت سارا وقت خرچ کیا ہے، آج کے مشاعرے کے ناظم جو بہت اچھے شاعر بھی ہیں، محترم ندیم صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نواز دیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں بھی سناؤں گا. ایک بار زوردار تالی بجائیں آپ ندیم صاحب. حضرات گرامی، مجھے صرف 4-6 مصرے آپ کی خدمت میں پڑھنے ہیں، اور وہ بھی چونکہ عمران کا اصرار ہے اس لیے میں 4-6 مصرے ضرور پڑھوں گا، اور اس کے بعد مجھے وہی کام کرنا ہے کہ تھوڑا سا ذہن سازی آپ کی اور عمران کی، تاکہ آپ کے بیچ میں میرا جو کام ہے پل کا وہ کام میں پورا کروں. میرے 4 مصرے سماعت کر لیں کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے. بھائی صاحب پہلی بار آئے ہیں کیا کسی مشاعرے میں؟ ہاں پہلی بار آئے ہیں. 2-4 مشاعرے سنیں گے تو سلیقہ سیکھ جائیں گے. ابھی میں بس صرف 4 مصرے، یہ اصرار ہے عمران کا اس لیے پڑھتا ہوں کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے. مجھے اب آپ سے ایک بات عرض کرنی ہے کہ آج کے اگر ہم اپنے ملک اور ملک سے باہر کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا. اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا. حضرات گرامی، میں ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ ایک سلسلے کو جوڑتا ہوں. آپ نے کبھی مرغے کا گوشت خریدنے کے لیے کسی دکان پر گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پنجرے میں 10, 15, 20 مرغے رکھے ہوتے ہیں. مرغے والا اس پنجرے میں ہاتھ ڈالتا ہے، ایک مرغے کو پکڑتا ہے، اسے ذبح کرتا ہے. جب مرغے کو پکڑا جاتا ہے تو اکیلا وہی مرغا چیختا ہے، باقی سب اس کا تماشا دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ اس کو باہر نکالتا ہے، ذبح کرتا ہے. ذبح کرنے کے بعد ڈرم میں ڈال دیتا ہے. اس کے بعد اس کا گوشت بنا کے گراہک کو دے دیتا ہے. اس کے بعد جب دوسرا گراہک آتا ہے تو پھر پنجرے میں ہاتھ ڈالتا ہے، دوسرے مرغے کی گردن پکڑتا ہے، اسے باہر نکالتا ہے. باقی مرغے پھر تماشا دیکھتے رہتے ہیں. شاید یہی حالت ہماری ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں، جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا. میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا. میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے. حضرات گرامی، یہ سلسلہ ایسے ہی نہیں ہوتا. میں 2 واقعات جوڑتا ہوں پھر سے ایک بار. سیدھا سیدھا حکم ہے قرآن کریم میں، سیدھے سیدھے طریقے سے فرما دیا گیا کہ جب تم بہت زیادہ نافرمان ہو جاتے ہو تو تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور اگر دوسری طرح سے سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ رب العزت سے یہ سوال کیا کہ پروردگار، جب تو اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے یا جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو کوئی تو ایسی نشانی ہوتی ہوگی جس سے ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے.
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو اس کی 3 نشانیاں ظاہر کرتا ہوں. پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بے موسم برسات کرتا ہوں. دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں. اور تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ بادشاہت اور حکومت ظالموں کو دے دیتا ہوں. یہ میری ناراضگی کی وجہ ناراضگی کی نشانیاں ہیں. اب اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہے. صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں اور آپ کے جذبات کو آنسو بنا کر اپنی زندگی کا مقصد بنا لینے والے اس شخص کو آواز دے رہا ہوں جو صرف مشاعروں کا اسٹار نہیں ہے، جس نے دلوں پر حکومت کرنا سیکھا ہے. وہ شخص جس نے کبھی گاندھی گیری پارٹ 2 اور خون کی قسطیں ادا کر کے اس ملک میں محبتوں کا وہ پیغام دیا ہے جسے اس ملک کے وہ لوگ بھی جو کسی وجہ سے عمران سے نہیں بھی خوش ہوں گے، وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ واقعی عمران نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ اس لکیر کے بعد دوسری لکیر کھینچنا ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے. میں ایک بات صرف جوڑتے ہوئے عمران تک پہنچ رہا ہوں. آپ کے جذبات کو میں سمجھتا ہوں، صرف یہی سے بات کو جوڑ رہا ہوں. بہت زیادہ حالات سمجھنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے. میں نے مشاعرے کی شروعات یہاں سے کی تھی. تحسین بھائی، مشتاق بھائی، یوسف بھائی، میں نے مشاعرے کی شروعات یہاں سے کی تھی کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں بند ہے ہم پر مٹن، دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیاں اہل سخن، کھا کے دنیا کیا دکھائیں شاعری کے باغ فن، سوکھ کے پالک کا پتا ہو گئے ہیں گل بدن، نفرتوں کی بھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا کھو گیا، سبزیاں ہندو ہوئی بکرا مسلمان ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں میں ہوشنگ آباد میں تھا. مدھیہ پردیش کا ایک شہر ہے ہوشنگ آباد میں ایک پروگرام میں تھا. وہاں کی ودھان سبھا کے اسپیکر وہاں چیف گیسٹ کے طور پر موجود تھے. ایک کوی ساتھی نے وہاں گو ہتیا اور گو ونش اس مدعے کو لے کر ایک چھوٹی سی کویتا پیش کی. میں نے کہا مجھے اس معاملے میں بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسے پڑھے لکھے لوگ جب گوگل پر سرچ کرتے ہیں لارجسٹ بیف ایکسپورٹر آف دا ورلڈ تو سب سے پہلا نام بھارت کا آتا ہے، اور سب سے بڑے لارجسٹ بیف ایکسپورٹر کمپنیوں کے نام دیکھتے ہیں تو نام تو ان کے ملتے ہیں الکبیر، الدعا، النور، اس طرح کے نام ملتے ہیں. لیکن جب ان ناموں کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی کا مالک جائسوال ہے، کسی کا مالک شرما ہے، کسی کا مالک کرشن مورتی ہے. میں نے وہاں ہوشنگ آباد میں یہ کہا کہ اگر گوشت کا کاروبار کرنا ہے تو اپنے نام سے کرو، اپنے نام سے گوشت کا کاروبار کرو. کروڑوں اربوں روپیہ تم کماؤ گے اور بوٹی ہمارے ماتھے پر چپکا دو گے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اپنے نام پر آپ کاروبار کیجئے. اور ہم لوگ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ اس کے لیے اگر ہمیں قانونی مدد اور قانونی پیش بندی کرنے کا جو معاملہ ہوگا اس کے لیے بھی قانونی چارجوئی کا سلسلہ کیا جائے گا.